اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں سید عصام الدین مہاجری اور یہ ہے پروگرام ماہ خدا راہ رضا، جو کہ سحر عالمی نیٹ ورک ٹی وی کے ذریعے آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہے ماہ مبارک رمضان کا 5واں دن اور ہم ایک اور رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں زائرین کے مابین اور دیکھتے ہیں ان کے تاثرات۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین کرام، ابھی ہم اس وقت صحن جامع رضوی میں جناب محمد منیر صاحب کی خدمت میں ہیں، جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس زمین پہ دوبارہ سے بھیجا۔ امام علی رضا جو ہمارے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پش میں سے، ان کی زیارت نصیب فرمائی۔ میں اپنے پرائم منسٹر کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، اور اپنے فیملی اور تمام مومنات کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کی طرف بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کچھ ایسا انتظام کر لے۔ حالانکہ انتظام جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے حرم کو جس طرح سے آپ لوگوں نے کنٹرول کیا ہے کوئی اور کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو آپ لوگ خدمتیں کرتے ہیں ہمارے ایرانی بھائی، صرف چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فارسی بولنا نہیں آتی ہے، اور نیچرلی فارسی ہماری کوئی مدر ٹنگ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فارسی ایک زمانے میں جو ہے وہ کوڈ لینگویج تھی، اگر وہ ہوتے تو آج ہم لوگوں کو یہ انگریز نہیں آتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے، ہماری آپس میں اتنے ریلیشنس دوری نہیں آتی، ایک ہی لینگویج ہوتا، ہم سب قریب ہو جاتے۔ اور اللہ کا کوئی احسان ہے کہ ابھی بھی ہم کو اتنے دور نہیں ہے، دل ہمارے ہر ایک سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس سرزمین پہ تمام مسلمانوں کو مطلب یہاں لائے، اور امام رضا علیہ السلام جو ہمارے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پش میں سے، ان کی زیارت نصیب کروائے، جیسا عمران خان صاحب کو دی، ہمیں دی۔ ہم تو خیر 2 مرتبہ پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن میں جتنی مرتبہ بھی آیا ادھر کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، جو آپ لوگ انتظام کرتے ہیں زائرین کے لیے، بسوں کا بھی ہے، ضعیف خواتین کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا انتظام کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی مطلب میں سمجھتا ہوں مقطع فکر کے لوگ رکھتے ہو، تعصب کے بغیر بات کرو، آپ آ جائیں، آپ خود ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے یہاں پہ حرم کی خدمت کی جاتی ہے، اور فری آف کاسٹ کی جاتی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو مہمانی بھی کھلائی جاتی ہے۔ تو اٹ از ناٹ اے جوک، یہ کرنا آسان نہیں ہے، کہہ دینا آسان ہے۔ تو یہ بہت بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اور امام رضا علیہ السلام کی، کیونکہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پش میں سے ان کا احسان ہے کہ ہم کو یہاں پہ بلا لیتے ہیں، ہم ادھر حاضری دین آ جاتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، اور آپ کی طرف سے اور تمام مومنات اور مسلم ساتھ کی طرف سے سب کا سلام پیش کرتا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے مشہد آنے کے لیے تو کیا آپ آئیں گے؟ ضرور۔ آپ مجھے روز بلاؤ، میں روز آؤں گا۔ مجھے تو اتنا پسند ہے یہ جگہ، ویدر کے حساب سے۔ کیوں؟ بھائی ایک اٹریکشن ہے، ایک اٹریکشن ہے جو انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ کوئی بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں چل جائے، مجھے وہاں پر بٹھا دے، مجھے وہاں پر بھی سکون ہے، اسی طرح سے ان کے وہاں بھی سکون ہے۔ کوئی مینٹل پریشر نہیں ہے۔ آدمی اگر زبان نہیں بھی جانتا ہے تو بھی لوگ ہیلپ فل ہے، آتے ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ان کو ایکسپلین کرنے میں اور ان کو ہمیں ایکسپلین کرنے میں تھوڑا دقتیں نہ چاہیے، وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن آئی لو کہ بھائی یہاں کلیننس بہت ہے، شہر میں گندگی نہیں ہے، اور حرم کے اندر پہ صاف صفائی ہے، اور اتنا بہترین انتظام ہے کہ آئی ایم ویری مچ امپریسڈ ود دس۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ جی ابھی ہم جناب محمد علیم صاحب کی خدمت میں ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے آپ کا خیر مقدم ہے ایران میں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے ماہ خدا راہ رضا، اس کے لیے ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بہت خوشی ہوتی ہے اس قسم کے پروگرام کو دیکھنے کے بعد، اور اس میں اگر شمولیت مل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ بسیار خوب، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ ہم پر کرم نوازی ہے مولا رضا کی کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اپنی خدمت میں۔ تو انشاءاللہ نماز مغربین بھی یہیں پڑھیں گے اور روزہ بھی یہیں افطار کریں گے۔ اور یہی کہ روزہ خود ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتا ہے، خدا کے بندوں سے نزدیک کرتا ہے،
اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں اس وقت موجود ہیں۔ آپ کس شہر سے آئے ہیں؟ میں کراچی۔ اور یہ بتائیں کہ جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یعنی آپ کس طریقے سے آئیں، یا جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس راستے سے ہوتا ہے، جو طریقہ کیا ہے آنے کا، یہ بتا دیجیے۔ دیکھیں طریقہ تو بہت سادہ سا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کافی ساری چیزیں آدمی تھوڑا سا ایک دم رش کا وقت آ رہا ہے تو اس وقت پریشانیاں کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن آسان راستے ہیں۔ اور بیچ میں جو آپ سنتے ہی ہوں گے، دیکھتے ہی ہوں گے کہ زائرین پہ حملے، زائرین پہ چیزیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس حوالے سے انہیں بات کرنی چاہیے کہ زائرین اگر جا رہے ہیں اور یہاں والے بھی اور وہاں والے بھی، کہ دونوں آپس میں ایک ایسی رائے اختیار کریں کہ زائرین مستفید ہوں، نہ ان کو راستوں میں اذیت ہو، نہ ان کو راستے میں پریشانی ہو۔ تو اگلا سوال میرا آپ کے احساسات سے متعلق ہے۔ یہاں پہ حرم امام رضا میں آتے ہیں آپ لوگ، تو احساسات کیا ہیں؟ کیا آپ نے یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں اس سے متعلق؟ احساسات ایک احساس پاکی، احساس انسان کو واقعی وہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے مثال کے طور پہ اور ہی مخلوق ہو چکا ہے، ٹھیک، اور سب سے بڑھ کے کہ انسان ہر وقت جو اس کے جو خیالوں کی آماجگاہ اس کا ذہن ہوتا ہے وہ بالکل پرسکون، اور جیسے ہوتا ہے کہ ماں ایک بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے، اس طرح سے۔ تو یہ احساسات تو اس وقت میرے ہیں اور میں باقیوں کی نہیں جانتا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جو لوگ بھی آتے رہیں گے مستفید ہوتے رہیں گے، مولا انہیں ضرور جو ہے ان پر اپنا کرم اور سایہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، ابھی ہم حاضر ہیں جناب سید رضا عباس کی خدمت میں، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جناب حسنین مہدی کے ساتھ یہاں پر ہیں۔ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف مائکروفون ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور یہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا، آپ کے پروگرام کے سلسلے میں راہ خدا و ماہ رضا، یا ماہ خدا یا ماہ خدا راہ رضا، ماہ خدا راہ رضا بہترین پروگرام ہے، اس لیے کہ چونکہ ہم لوگ اس وقت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں کھڑے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ بندے کا سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اور اس وقت مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ خصوصاً میں جو کھڑا ہوا ہوں امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں، میرے لیے بہت ہی فضیلت کا باعث ہے، اس لیے کہ یہ یہاں پہ جیسے کہ روزے کے حالت میں سانس لینا بھی عبادت ہے، تو یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں سانس لینا اور رہنا دونوں میں ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پروردگار سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو بھی مرحومین ہیں جو اپنے دل میں امام رضا کی زیارت کا ایک ارمان رہ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا رضا کی زیارت ان کو محشر میں نصیب فرمائے اللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ فیملی کے ساتھ آئے یہاں پہ؟ جی، میں فیملی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ کوئی مسئلہ، کوئی دقت، کوئی مشکل؟ نہیں، الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، مولا رضا کا کرم ہے یہاں پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں سر۔ جی ناظرین کرام، ہم اس وقت صحن انقلاب اسلامی میں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب موسیٰ صاحب۔ یہ ہیں تو ایرانی، لیکن کیونکہ صوبہ سیستان میں بلوچستان کے شہر چابہار سے یہاں پہ آئے، تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ اردو بھی بول سکتے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کے لیے، آپ کے لیے بات کریں، تو چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ السلام علیکم موسیٰ صاحب، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ میں نے ناظرین کو پتہ ہے کہ آپ چابہار سے آئے ہیں، آپ کا نام بھی پتہ ہے، تو یہ آپ خود بتائیں کہ آپ کا تعلق میرے خیال سے اہل سنت سے ہے، تو اہل سنت کیا یہاں پر آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ زیارت پہ آتی ہے، تو یہ میں امام رضا کی زیارت پہ آتی ہیں، اور رمضان کے مہینے بہت خوش ہیں ہم لوگ، آیا ہے سارا آدمی ادھر آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، بہت دور باہر سے آئے ہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ بھائی جان پاکستان سے ہے، نہیں، یہ بھی ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ ایران کے ٹی وی سے ہیں، یہ بھی امام رضا بین الاقوامی چینل سے منسلک ہیں، اور یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ اکثر یہ تاثر ہے کہ یہ جو امام رضا ہیں یا حضرت علی علیہ السلام ہیں یا اہل بیت ہیں، ان کا تعلق صرف
اہل تشیع سے ہے، تو آپ چونکہ اہل سنت سے ہیں، میرے خیال سے آپ بہتر کہہ سکیں گے، آپ کا کیا خیال ہے یہ؟ سارا مسلمان کا ہے، صرف مثلا اہل تشیع یا اہل سنت کے لیے کے لیے سارا مسلمان کے لیے ہے۔ امام رضا سارا مسلمان کے لیے تو ادھر یہ آیا ہے زیارت کے لیے، بہت اچھا بہت پیارا جگہ ہے، وہ اللہ دعا قبول کرے۔ خب آپ خانے وادے کے ساتھ آئے ہیں یا اکیلے آئے نہ ہیں؟ اکیلے دو ایک بھائی کے ساتھ آیا ہے، خوب دوست کے ساتھ آیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ بہت اچھی۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اذان مغرب ہوا چاہتا ہے اور تمام لوگ یہاں پہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک دن یہاں پر حرم امام رضا علیہ السلام پر تشریف لائیں اور اس معنوی فضا سے لطف اندوز ہو جائیں۔ جی یہ تھی آج کی ہماری رپورٹ۔ کیمرہ مین سجاد رحیم زادے اور مہدی نظیف کار کے ساتھ سید حسام الدین مہاجری، سحر عالمی نیٹ ورک، صحن انقلاب اسلامی، حرم امام علی رضا علیہ السلام۔